الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ ناظرین، پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی دودھ کے حوالے سے، تو دودھ کے جو نقصانات تھے اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا۔ اس پہ کچھ بھائیوں نے اعتراضات بھی کیے کہ دودھ کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا ہے، دودھ کا ذکر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے، صحابہ پیا کرتے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ آج ایک نئی ویڈیو بنا کے اس کی میں تفصیل دے دوں۔ تو ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی مفتی طارق مسعود صاحب کی۔ مفتی طارق مسعود صاحب، میں ان کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ وہ میری طرح ایک سے زائد شادیوں کے قائل ہیں۔ وہ شادیوں کی بات کرتے تو مجھے بڑی پسند آتی ہے بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کا جو اسٹائل ہے، ان کا جو اردو کا لہجہ ہے وہ بڑا پیارا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ان کی باتیں سن کے بندہ جو ہے وہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ وہ زیادہ مسلکی اختلافات اور بحث مباحثوں کے اندر نہیں جاتے۔ تو یہ وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے مفتی طارق مسعود صاحب مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ لیکن ہر جگہ وہ جاتے ہیں تو کہیں وہ بھینس کا جا کے دودھ پیتے ہیں، کہیں پر بھینس کی ترغیب دیتے ہیں کہ بھینس کا دودھ پیا کریں، بھینس کو گھر میں پالیں۔ تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا کوئی ان سے اختلاف نہیں ہے، برحال جو میرا علم ہے اس مطابق میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر اگر کہیں پر بھینس کا یا بھینس کی دودھ کا ذکر آیا ہے تو مجھے بتا دیجیے۔ پھر احادیث رسول کے اندر کہیں پر بھینس کے دودھ پینے کی ترغیب دی گئی ہو یا دودھ کے فائدے بتائے گئے ہوں، مجھے بتا دیجیے۔ پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، بزرگان کرام، علماء کرام، محدثین، پیر، ولی، ان میں سے کسی ایک نے بھینس کے دودھ کی ترغیب دی ہو، بھینس کے دودھ کے فائدے بتائے ہوں، تو پھر مجھے آپ بتا دیجیے۔ کہیں پر بھی آپ کو بھینس کے دودھ کی ترغیب نہیں ملے گی، کہیں پر بھی کسی کتاب کے اندر، کسی الہامی کتاب کے اندر بھینس کے دودھ کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا۔ اب جس دودھ کی آپ بات کرتے ہیں کہ نبیوں نے دودھ پیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیا کرتے تھے، قرآن پاک کے اندر دودھ کا ذکر ہے، پیروں، ولیوں، بزرگوں نے دودھ پیا ہے، وہ دودھ کون سا ہے؟ تو بھائی وہ جو دودھ ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دودھ پیا کرتے تھے وہ یا تو اونٹنی کا دودھ پیتے تھے یا پھر بکری کا دودھ پیتے تھے. بھینس تو تھی نہیں، نہ وہ پیے. پھر صحابہ کی بھی آپ مثال لے لیجئے، پیروں ولیوں کی بھی آپ مثال لے لیجئے، بزرگان کرام، علماء کرام، محدثین کی، ان کی بھی آپ مثال لے لیجئے. تو ذکر جو آپ کو ملے گا وہ یا تو اونٹنی کا ملے گا یا آپ کو بکری کے دودھ کا ملے گا یا زیادہ سے زیادہ آپ کو گائے کے دودھ کا ملے گا. ایک بھائی تھے، ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا باہر تو وہاں پر ایک گورا مجھے ملا. اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تم لوگ جو ہے وہ اتنے نکمے کیوں ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر اس نے ایک مثال دی. اس نے کہا میں نے دیکھا ہے آپ لوگوں کو کہ اگر آپ بازار میں کھڑے ہوں، کسی جگہ آپ کام کر رہے ہوں، تو کبھی بھی آپ دو ٹانگوں پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. کبھی رائٹ سائڈ کی ٹانگ پہ کھڑے ہوں گے، کبھی لیفٹ سائڈ کی ٹانگ پہ کھڑے ہوں گے، کبھی کسی چیز کے ساتھ ٹیک دے کے کھڑے ہوں گے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں صاحب کہ میں مثالیں ان کو دیتا رہا کہ وہاں پر گرمی اس طرح کی ہے، موسم اس طرح کا ہے، آب و ہوا اس طرح کی ہے، پھر جو ہے غربت زیادہ ہے، کھانے ہمارے ٹھیک نہیں ہے ایسے. لیکن وہ ساری باتوں پر وہ سر ایسے ہلاتا رہا. وہ خود کہتا ہے کہ سر اتنا اس کا بھاری بھاری تھا اور وہ ایسے ایسے ہلا رہا تھا کہ نو نو نو. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ کیا بات ہے. تو اس نے کہا کہ 187 ملک ہیں دنیا کے اندر. تو 187 ملکوں کے اندر 3 ملک جو یہ ہمارے پٹی میں آ رہے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، ان 3 ملکوں کے علاوہ کہیں پر بھی بھینس کا دودھ نہیں پیا جاتا. اور وہ کہنے لگا انگریز کہ اسی طرح آپ اس مجھ کی طرح، اس بھینس کی طرح بفر ہیں، سست ہیں، لیزی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی سب سے بڑی ناکامی کی جو وجہ ہے وہ بھینس کے دودھ کا ہے. وہ جو ہے وہ بھینس کا دودھ ہے. وہ بڑا حیران ہوا. پھر اس نے یہ ذکر کیا کہ کوئی ایک مجھے مثال بتائیں سائنٹیفک طریقے سے کہ بھینس کے دودھ کے فلاں فائدے ہیں. آپ کو اونٹنی کے دودھ کے فائدے ملیں گے، بکری کے دودھ کے فائدے آپ کو ملیں گے، آپ کو جو ہے وہ گائے کے دودھ کے فائدے ملیں گے، لیکن بھینس کے دودھ کے فائدے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اب آپ قرآن پاک کے اندر بھی دیکھ لیں، آپ کو اونٹنی کا ذکر ملے گا، بکری کا ذکر ملے گا، گائے کا ذکر ملے گا. گائے کی تو پوری صورت اللہ نے نازل کر دی، لیکن آپ کی بھینس کا جو ہے نا ذکر کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گا. تو اس لیے بھائی بھینس سے جو ہے محبت کرنا چھوڑ دیں. اس کی تو قربانی پہ بھی اعتراض ہے. کوئی کہتے ہیں کہ قربانی جائز ہے، کوئی کہتے ہیں کہ نہیں جائز ہے. یہ تو ایک علمی بحث ہے، اس پہ ہم نہیں جانا چاہتے. ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. طب کے لحاظ کے بھینس کے دودھ کے جو ہے وہ نقصانات کیوں ہیں؟ دیکھیں، بھینس کا جو دودھ ہے وہ انتہائی درجے کا سرد ہے، اور یہ جو ہے وہ جگر کو تحلیل کر دیتا ہے، جگر کے اندر شدید قسم کا ذوف پیدا کرتا ہے، اور یہ ہضم نہیں ہوتا، بہت دیر سے یہ ہضم ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے بھینس کے دودھ کی جو ہے وہ اتنی اہمیت نہیں ہے. جو قرآن پاک کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے، جس دودھ کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا ہے، جس دودھ کو اللہ کے نبی نے پیا ہے، جس دودھ کو صحابہ نے پیا ہے، تو وہ دودھ جو ہے وہ یا اونٹنی کا ہے، یا بکری کا ہے، یا گائے کا ہے.
بھینس کا نہیں ہے وہ. اور یقین کریں کہ آپ اگر اپنے بچوں پر یہ آزما کے دیکھیں، اپنے بچوں کو گھر میں ایک بچوں کو آپ بکری کا دودھ پلائیں اور دوسروں کو آپ بھینس کا دودھ پلائیں، ان بچوں میں یقین کریں کہ زمین آسمان کا فرق آ جائے گا. ان کی تعلیم اور تربیت کے اندر فرق آ جائے گا. عرب لوگ جو ہے وہ اتنے طاقتور کیوں ہیں؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ اونٹنی کا دودھ پیتے ہیں، وہ بکریوں کا دودھ پیتے ہیں. تو اس لحاظ سے اونٹنی کا، بکری کا دودھ جو ہے ہمارے لیے فائدہ. اور پھر ہمارے پاس جو غذا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، دن رات استعمال کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری خشک سرد تیزابی غذائیں ہم استعمال کرتے ہیں، خشک سرد غذائیں استعمال کرتے ہیں، عضلاتی اعصابی غذائیں استعمال کرتے ہیں. تو اس کے لیے اونٹنی کا دودھ ہے یا پھر بکری کا دودھ ہے. بھینس کا دودھ جو ہے نا وہ کسی طریقے سے فائدہ مند نہیں ہے. اور پھر ہم کس طرح دودھ پیتے ہیں؟ رات کو جب سونے لگتے ہیں بستر پہ وہ ایک گلاس دودھ پی رہا، اب کھانا ٹھیک ٹھاک سے کھایا ہوتا ہے اور اوپر سے ہم وہ دودھ پی لیتے ہیں. تو وہ دودھ کہاں سے ہضم ہوگا؟ اس کو آپ نے ٹائم ہی نہیں دیا، اس کو آپ نے موقع ہی نہیں دیا ہضم کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیا کرتے تھے، اسی وقت بکری سے دودھ نکالا، اونٹنی سے اسی وقت دودھ نکالا، اسی وقت پی لیا. شدید قسم کی بھوک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ کو بلا کے لے آؤ. صحابہ کو بلا کے لے آئے، ایک پیالہ تھا، سارے صحابہ بھوکے. تو ابو ہریرہ سوچتے ہیں کہ ایک پیالہ ہے اور سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. لیکن اللہ نے اس کے اندر اتنی برکت ڈالی کہ سارے صحابہ نے بالکل سیر ہو کر پیا، پیٹ بھر کے پیا انہوں نے. اور ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اور پیو اور پیو اور پیو. تب جا کے ابو ہریرہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب بس ہوگی میرا پیٹ بھر گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دودھ پیتے تھے تو وہ اتنا پیٹ بھر کے کھانا کھا کے پھر نہیں پیتے تھے، اس کو مکمل غذا قرار دیا گیا ہے دودھ کو. یعنی دودھ اگر آپ نے پینا ہے پھر کھانا نہیں کھانا آپ نے. ہم تو پیٹ بھر کے پراٹھے وغیرہ کھا کے اس کے اوپر دودھ پی لیتے تو وہ پھر ہضم نہیں ہوتا. تو بکری آپ پالیں، گھر کے اندر رکھیں، آپ اونٹ رکھیں، آپ گائے رکھیں، ان کا آپ دودھ جو ہے نکال کے وہ بے شک پئیں. اور پھر بہتر اس میں یہ صورت ہے کہ آپ کے ساتھ جو مسئلے ہیں، آپ کے ساتھ جو پرابلم ہے، آپ وہ چارہ دیں ان کو، بکری کو. آپ مثلا جڑی بوٹیاں ان کو کھلائیں، بکری کو بکھڑا کھلائیں، ان کو آپ اکر کرا کھلائیں اور پھر ان کا آپ دودھ پئیں. پھر آپ کو دیکھو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.